मैं चल गया नहीं तुसी खड़े रहो हमारा दस्तूर है बंदे पीछे यार एक मिनट ठीक है ठीक है हम नहीं सामने आओ अल्लाह हमारा अल्लाह मिल जाएगा रिकॉर्डिंग किया हुआ मोहम्मद हमारे रहबर मोहम्मद हमारे कुरान हमारा कुरान हमारा नजूर जुमे की वीडियो व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ सेंड कर दो ठीक है ये दो ना है 0312 नंबर नहीं वो मोबाइल है मोबाइल है पास सबीरोना अल जिहाद अल जिहाद सबीरोना अल जिहाद अल जिहाद सबीरोना अल्लाह हमारा अल्लाह हमारा मोहम्मद हमारे कुरान हमारा कुरान हमारा भाई नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर मुस्तफा 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 अल्लाह हमारा खालिक मोहम्मद हमारे रहबर मोहम्मद हमारे रहबर कुरान हमारा चैनल बनया है फेसबुक ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा अल्लाह हमारा मोहम्मद हमारे कुरान हमारा
بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ آج کا یہاں آنے کا مقصد ہمارا قرآن مجید اس کی بے حرمتی کے حوالے سے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اسلام کے مخالف ہیں انہوں نے دو چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے، نمبر ایک اسلام کے بنیادی عقائد اور نمبر دو خود سیرت رسول حضرت رسول اللہ کی ذات۔ یہ دو چیزوں پہ انہوں نے فوکس کیا ہے۔ انہوں نے آپ کے پتلے بنائے، آپ کے خاکے بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دستور حیات مسلمانوں کے نزدیک ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے جو کہ الہامی کتاب ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، حالانکہ یہ وہی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر میں جانا اور وہاں سے پھر حضرت موسیٰ کا ہجرت کر کے آنا، دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی یہ بات کنفرم نہیں ہے۔ اس چیز کو اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور ان کتابوں والوں نے جو الہامی کتابوں والے ہیں، عیسائیت اور یہودیت، ان کی تورات اور انجیل وہ اللہ کی طرف سے ہے، انہوں نے ہی بدقسمتی سے اس کتاب کو نشانہ بنایا۔ اللہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتاب ان کی صداقت پہ گواہی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، جتنے پیغمبر ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک کہا کہ وہ زنا کی پیداوار ہیں، یہ ان کا والد کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ ان کا باپ ہے۔ قرآن مجید نے یہ رہنمائی فرمائی کہ وہ بشر ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی گواہی بھی اگر دی ہے حضرت عیسیٰ کی تو قرآن مجید نے وہ گواہی دی ہے۔ یہ قرآن مجید پوری کائنات کے لیے ضامن ہے بقا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ اللہ ہوتی ہے دنیا پہ قیامت نہیں آ سکتی، اور اللہ اللہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ قرآن مجید ہے جس کی آج توہین ہوئی ہے۔ تمام کائنات دنیا کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ دنیا کا جو دستور ہے اس کو جلایا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جنہوں نے بے حرمتی کی ہے ان کو ذرا بھی شرم اور حیا نہیں ہے، انہوں نے معذرت نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ ہم مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے پورے اقوام عالم سے کہ مسلمانوں کے جذبات سے مت کھیلا جائے۔ مسلمان پہلے ہی بڑے دکھی ہیں، تقریباً 250 سال ہو گئے ہیں مسلمانوں کو زیر دست رکھا ہوا ہے، مسلمانوں پہ قبضہ کیا، مسلمانوں پہ ظلم مظالم کیے جاتے ہیں۔ خدا را اس کتاب کے بارے میں محتاط رہیں۔ چلو ہماری زندگیاں وہ ختم ہونے والی چیز ہیں، قرآن مجید وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کا وصف ہے۔ یہ اللہ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے جس قرآن کا اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ بھی ہے، اور جہاں تک ہمارا ایمان ہے ہماری زندگیاں مقروض ہیں اس قرآن مجید کی، ہماری اولادیں، ہمارے خاندان، ہمارے عہدے، ہمارے مسالک، ہمارے مذاہب، ہمارے علم، ہماری ڈگریاں، ہمارا سب کچھ قرآن مجید کے متحد ہے۔ ہم محتاج ہیں قرآن مجید کے۔ تمام احباب جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے دلوں میں قرآن کا یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی دستور نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں اس قرآن کا نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، اس قرآن کے نفاذ کے لیے آگے بڑھیں، ان لوگوں کو منتخب کریں جو اسلام اور قرآن کا نام لیتے ہیں۔ دنیا میں پیغام جانا چاہیے، آج کے دن نہیں ہر روز جانا چاہیے کہ قرآن کے حاملین جو ہیں، کلمہ گو جو مسلمان ہیں، وہ تمام ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام جو کہ امن کا مذہب ہے، امن کا وہ پیروکار ہے، اسلام امن کو پروموٹ کرتا ہے، تو انہیں پتہ چلنا چاہیے قرآن کو جلایا نہیں جاتا۔ قرآن تو حرمت والی کتاب ہے جسے سینے سے لگایا جاتا ہے، جسے دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی شان ہم انسانیت سے اوپر ہے۔ اللہ پاک اس قرآن کی حرمت کو برقرار رکھے، ہم مسلمانوں کے دلوں کا یہ نور ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب مریں یا زندہ رہیں قرآن کے نام پہ زندہ رہیں، قرآن کے نام پہ مریں، اسی کے نام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ جس حالت میں آدمی مرے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہمارا آج کا مطالبہ یہ ہے پورے یہاں جو مجمع ہے اس سے بھی اور پوری دنیا سے کہ خدا را ان چیزوں سے مت کھیلیں جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے، بنیاد ہے کہ ہمیں نبی کی پہچان، اسلام کی پہچان، رب العالمین کی پہچان، پیغمبروں کی پہچان، تمام کائنات کی پہچان اس قرآن کے تھرو ہوئی ہے، قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ زندگی، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ شکریہ جی، شکریہ جی، بڑی مہربانی۔